السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها وأبو بكر أساسها وعثمان سقفها وعمر حيطانها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگلی چند جمعوں سے امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد، فضائل، صفات پر قرآن کریم کی چند آیات اور احادیث سے بات کا آغاز فرما کر غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرات صحابہ کرام کے عالی منقبت اور حضرات صحابہ کرام کے مناقب، قدر زندگی کے احوال اور ان کی وفیات تک بات کر کے سیدنا ابوبکر صدیق سے آغاز کیا تھا، جو خلیفۃ المسلمین قرار دیے گئے، پھر ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم، پھر ان کے بعد ڈبل داماد رسول ذی النورین عثمان ابن عفان کا پچھلی دو جمعوں میں مکمل تذکرہ، آخری خلیفۃ المسلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، دعوت و تبلیغ کے سب سے پہلے انچارج، نحو و صرف کے علوم کا سب سے پہلا بانی، سلسلہ تصوف اور سلوک کے آخری اساس، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختصر احوال ذکر کرنے ہیں۔ خلفائے راشدین میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع صحابہ کرام کے عالی منقبت اور ان کے فضائل وغیرہ کے بیان کرنے میں حضرت علی بن ابی طالب کی سیرت کا بیان کرنا مشکل ترین کام ہے۔ اس میں دو نظریے دو فرقوں کی صورت اختیار کر گئے۔
اسی لیے صحیح روایات اور قرآن کریم کے آیات جس میں اسرائیلیات کا انتہائی خلط و اختلاط کسی فیصلے کی حد تک نہیں پہنچ سکا. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عہد صحابہ ہی سے دو نظریوں کی حامل رہی، ایک محب مفرد اور ایک مبغض. یعنی ایک نظریہ وہ تھا جس نے محبت میں انتہائی غلو کر کے علی کو نبی ہی نہیں اللہ کا درجہ دے دیا. اس کو محب مفرد کہتے ہیں. دوسرا انتہائی خطرناک اپوزٹ نظریہ جس نے بغض اور عناد میں حد کر دی کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد آج تک ان کی مدفن مبارک کا صحیح انداز لگانا بھی مشکل ہو گیا. دو نظریے ابتدا سے کام کر رہے ہیں. چونکہ اب ہم تینوں خلفاء کے احوال تفصیل سے سن چکے، اس لیے یہ دو نظریے پیش کرنا میرے لیے آپ کی خدمت میں کوئی بعید نہیں. آپ کو کچھ تاریخ سے مناسبت پیدا ہو گئی. ان دو نظریوں کے حاملین دو گروہ پر بعد میں بات کریں گے. پہلے علی کی نسبی شرافت سمجھے. سیدنا علی ابن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے قریب اتنا کوئی قریب نہیں. آپ کے والد بزرگوار ابو طالب کا نام عبد مناف تھا، کنیت ابو طالب ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار عبداللہ ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. عبد المطلب کا ایک بیٹا ابو طالب ہے یعنی عبد مناف، تو عبد المطلب کا ایک بیٹا عبداللہ ہے یعنی اللہ کے پیغمبر کے والد بزرگوار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار دونوں سگے بھائی ہیں. اس نسبت سے علی نبی کا بھائی ہوا یعنی چچا زاد بھائی. علی نبی کے بھائی قرار دیے گئے. اسی لیے میں نے روایت پڑھی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. موسیٰ ہارون دو نبی گزرے ہیں بنو اسرائیل کے. ہارون صرف نبی تھے، موسیٰ نبی اور رسول دونوں تھے. لیکن اتنا فرق ہے کہ علی وہ اخوت، وہ بھائی ہونا جو ہارون کو موسیٰ سے اور موسیٰ کو ہارون سے خاندانی شرافت سے حاصل ہے، وہ شرافت تیری میری بھی ہے. ہاں اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا. علی تو نبی نہیں ہو سکتا ہے، ہارون نبی تھا، موسیٰ رسول اور نبی دونوں تھے. خیر، میں آپ کا خاندانی شرافت بیان کرتا ہوں. علی ابن ابی طالب، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد الاسدیہ ہاشمیہ، یہ بھی ہاشمی ہے، تو ماں اور باپ کی نسبت سے آپ ہاشمی ہوئے. یہ خاندانی شرافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل. حضرت علی کے باپ ابو طالب ہیں یعنی عبد مناف. اولاد بہت تھی. جو انسان کثیر العیال ہوتا ہے، جس کی اولاد بہت ہے، لڑکے ہو لڑکیاں ہوں، حضرت علی کا بھی حال یہ ہے. حسن حسین کو، زینب کبریٰ، ام کلثوم کبریٰ کو ہم جانتے ہیں، لیکن حضرت علی کی فاطمہ کے علاوہ سے فاطمہ کے رحلت کے بعد درجنوں سے زیادہ اولاد ہے. لیکن نسب جو چلا ہے وہ حضرت حسین سے، محمد الاکبر سے،
ایک محمد اوسط تھا، ایک محمد اکبر تھا جس کو محمد الحنفیہ کہتے ہیں. خیر وہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو اپنی جگہ پر. حضرت علی کی بہت ساری اولاد ہے لیکن نسل 3 سے چلی. ان میں ایک حضرت حسین کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ حضرت فاطمہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی کے نکاح ہوئے ہیں اور لڑکے لڑکیاں کثیر تعداد میں ہوئی ہے. باپ کا حال بھی یہ تھا، کثیر العیال شخص تھے ابو طالب یعنی عبد مناف. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بچپن ہی میں اپنی آغوش تربیت میں لے لیا تھا. ایک تو بھائی یعنی چچیرا اور دوسرے نمبر میں آغوش تربیت میں تو آپ کے گھر ہی میں رہتے تھے. جب آپ نے 40 سال 6 مہینے میں اعلان نبوت فرمایا اور اسلامی اعمال آپ اور خدیجہ سے صادر ہوتے ہوئے علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو کہا یہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے نبوت کی حقیقت، رسالت کی حقیقت، اللہ کی توحید کی دعوت سمجھائی. وہ بچوں میں سب سے پہلے اپنی عمر کے 8ویں سال میں یا اپنی عمر کے 9ویں سال میں یا اپنی عمر کے 10ویں سال میں ہلکا بگوش اسلام ہوئی. خدیجہ اسلام لا چکی تھی، ابو بکر اسلام لا چکے تھے، زید اسلام لا چکے تھے. اب علی 4تھے نمبر میں اسلام لے آئے. ایک روایت میں اپنے ابو سے رائے بھی لی ابو طالب سے، اور دوسری روایت میں بلا رائے کے ابو طالب ہلکا بگوش اسلام نہیں ہوئے، لیکن ابو طالب کا آقا پر زبردست احسان رہا. وہ ایک الگ علمی بحث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آغوش تربیت میں رہے، اس لیے بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سن ہجری 35 میں حضرت عثمان ابن عفان کی البناک شہادت کے بعد متفقہ طور پر خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئی. 5 سال کم 5 دن 5 سال کم 11 دن وہ خلیفۃ المسلمین رہے. 17 یا 18 رمضان سن ہجری 40 کوفہ کا شہر، جمعہ کا دن، نماز فجر عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. 5 سال خلافت کی باغ دوڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رہی. پہلی بات بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے آئے. دوسری بات آقا نے صفا کی پہاڑی کے پاس وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب آیت نازل ہوئی تو دعوت توحید دی، ان میں بھی شامل رہے. اور ابو لہب کا وہ جواب تبًّا لَكَ وَلِهَذَا جَمَعْتَنَا یا محمد. اس کے بعد خاندان کے لوگوں کا نفرت کا ماحول آقا نے دیکھا، لیکن آقا نے ایک مرتبہ دعوت دینے کے بعد چھوڑ نہیں دیا. پھر 40 خاندان کے آدمی منتخب کیے، جن میں حمزہ ہیں، جن میں عباس ہیں، جن میں ابو لہب ہیں، اور ایک تھے. خاندان کے 40 افراد منتخب کیے. یہ تبلیغ کا سب سے پہلا گھر میں بلا کر کے دعوت دے کر کے آقا نے ان کو دعوت دین دی. تو حضرت علی کو نظم و نسق اور بندوبست سپرد کیا تھا. اس وقت حضرت علی کی عمر یا 14 سال تھی یا 15 سال تھی. اور سب سے پہلے اس 40 کے وفد کا جو دعوت سمجھانے کی نسبت سے آپ کی نبوت کی دعوت اور رسالت کی دعوت اور توحید کی دعوت خاندان کے لوگوں کو گھر میں دعوت کر کے نبی نے جو دی وہ 40 افراد تھے. اور ان 40 افراد کے نظم و نسق، ان کے بیٹھنے کا، ان کے بات کے سننے کا، سنانے کا، ان کی دعوت کا، ان کے کھانے پینے کا. تو حضرت علی نے اس وقت بکروں کے سیرے بنائے تھے اور دودھ تیار کیا تھا اور ایک بلیغ انداز کی دعوت دی تھی. لیکن یہ بھی اتنی مؤثر نہیں ہوئی. حمزہ اور عباس کے علاوہ آپ کے 11 چچاؤں میں سے ابو لہب بھی نہیں، یعنی ہلکا بگو سے اسلام نہ ہوئے.
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی عمر کے 14-15 سال میں ایک زبردست تاریخ ساز انتظام تھا، جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا انچارج ابھی حضرت علی کو مانا جاتا ہے۔ تیسری بات، آقا نے ہجرت فرمائی، دو دوست آقا نے علی کو بھی وزیر فرمایا ہے، ایک روایت میں ہے یہ میرا وزیر ہے، دو کو منتخب کیا تھا، ایک کو مکے میں رہنے کے لیے اور ایک کو سفر کا ساتھی بنایا تھا۔ میں سفر کے مہینے میں مفصل طور پر ہجرت کا واقعہ بیان کر چکا ہوں، جو 2 مرحلوں پر مشتمل رہی۔ ایک دوست مکے میں مقیم رہا، ایک دوست سفر کے ساتھی رہے، ایک دوست بستر نبوت کا مالک بنا اور ایک دوست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کے پہلو میں جن کے جگہ نصیب ہوئی وہ ابوبکر صدیق تھے۔ راستے کی سلامتی کا نظام ابوبکر کے حوالے اور مکے میں سلامتی کے انتظام علی کے حوالے۔ ایک زبردست تاریخ ساز عظیم یادگاریں ہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے، جس میں 100 صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے، وَهُمْ مِئَةُ رَجُلٍ مِّن صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، جن میں ابو جہل، جن میں عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، امیہ ابن خلف، صنادید قریش 100 ننگی تلواریں فضاؤں میں لہرا رہے ہیں۔ بیت نبوت کا محاصرہ ہو چکا ہے، علی اور نبی گھر میں موجود ہے، اور سارے صنادید قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے تبلیغ کی یہ آواز ختم ہو جائے اور ان سے سکون کا سانس لے لے، اس لیے آج محمد کا کام تمام کر دے الیاذ باللہ۔ تو نبی نے 2 کام کیے، 2 دوست لیے، ایک ابوبکر کو رفیق سفر بنایا اور ایک علی منتخب کیے۔ یہ مکہ کے مشرک جو 100 تھے صنادید قریش، مکہ میں عجیب ہلچل مچ چکی تھی، 100 قبائل کے بڑے بڑے سردار اور فضاؤں میں ننگی تلواریں میان سے نکال کر لہرا رہے ہوں، رسول اللہ گھر میں موجود ہو۔ وہ 40 جنتی مردوں کی طاقت دیا گیا تھا محمد الرسول اللہ۔ کسی کے باپ کی کیا طاقت تھی کہ ادنا سا خوف بھی حضرت محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر میں پیدا کر سکے۔ کتنی جواں مردی، کتنی شجاعت، کتنی بہادری، کتنی اولو العزمی، کتنا اللہ سے تعلق۔ علی تو صحابی، علی نبی بھی نہیں ہے، لیکن آقا نے اس رات علی گھر میں تھے، باہر کا منظر وہ تھا جو میں ذکر کر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا سے فرمایا یہ ہجرت کی رات ہے، آپ کو سفر کرنا ہے، نکلنا ہے اسی رات میں۔ باہر کا منظر یہ ہے، ابھی گھر میں علی اور نبی ہیں، صدیق اپنے مکان پر ہے جہاں سے ان کو رفیق کے سفر بناتے ہوئے ہجرت کا ساتھی بنانا ہے۔ غور کرے، علی کیا شجاع اور بہادر تھا، کیا اللہ کے نبی سے عشق و محبت کا حامل تھا۔ ان صنادید قریش کی موٹی موٹی امانتیں، بڑی بڑی قیمتی امانتیں نبی کے حوالے تھی، اسی وجہ سے آپ کو امین اور صادق کہتے ہیں۔ محمد نام سے کم لوگ جانتے تھے، امین اور صادق کے لقب سے زیادہ جانتے تھے۔ تو آقا نے فرمایا علی تجھے 2 کام کرنے ہیں، 3 کام۔ آج کی رات یہ امانتیں ہیں، نام بنام مکہ کے مشرکوں کو 3 دن میں حوالے کرنا ہے، پھر رات کو میری سبز چادر میں تجھے سو جانا ہے، اور 3 دن کے بعد ہجرت کر کے تجھے مدینہ آ جانا ہے۔ 3 کام حوالے کیے تھے علی کو۔ باہر کا منظر وہ ہے، 100 صنادید قریش
फिदाओं में नंगी तलवारें लहरा रहे हैं और खुशियों से झूम मचा रहे हैं। आका ने अली से 3 बातें इरशाद फरमाई, नाम बनाम या अमानतें इन दुश्मनों के हवाले कर देना। बाहर वालों का कोई चर्चा नहीं, क्या बाहर हो रहा है अली को उससे कोई वास्ता नहीं। हजरत अली के दिल पर कितना इत्मीनान। आका ने यह फरमाया था, रात भर मेरी सबसे चादर ओढ़कर तुझे सो जाना है और 3 दिन के बाद अमानतें पहुंचा करके तुझे मदीना मेरे से मुलाकात करनी है। इसका मतलब यह था कि ये सनादिद कुरैश न नबी का कुछ बिगाड़ सकेंगे न अली का कुछ बिगाड़ सकेंगे और न बिगाड़ सके। आका से अल्लाह ने फरमाया, देखो बाहर 100 ताकतें जमा हैं, यानी पूरा हिजाज जमा है और अपनी ताकत के बलबोटे पर फिदाओं में नंगी तलवारें लहरा रहे हैं। आपको वजअलना लहुम मिन बैन अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सूरह यासीन की आयत पढ़ते रहना है। वजअलना लहुम मिन बैन अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आपके आगे आपके पीछे हम पर्दा कर रहे हैं, हम हिमायत कर रहे हैं, हमारी ताईद गैबी आपको शामिल है, हमारी नुसरत और कुव्वत आपके साथ है। ये आपको देख भी नहीं सकेंगे और मुट्ठी भर कंकर आप हाथ में ले लें और शाहतिल वजूह कहकर इन सनादिद कुरैश पर फेंक दें। वमा रमैत इद रमैत वलाकिन अल्लाह रम वलियुबलियल मुमिनीन मिनहुम बलाअन हसना। अल्लाह फरमाते हैं, आपका हाथ कंकर फेंकना आपका काम है और इनकी आंखों में पहुंचाना मुझ अल्लाह का काम है। आपने वो किया जो अल्लाह ने फरमाया, मुट्ठी पर कंकर लेकर शाहतिल वजूह कह करके इन पर फेंका। इनके बर्क रफ्तार चेहरे काले पड़ गए और वह आंखें मलते रहे और हजरत मोहम्मद और रसूलुल्लाह गुजर गए 100 सनादिद कुरैश की नंगी तलवारों के बीच में से और हजरत मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल बेका नहीं कर सके। अबू बकर के घर तशरीफ ले गए और फिर गारे सौर तक पहुंचे। फिर गारे सौर के बाद आपने सफर फरमाया मदीना मुनव्वरा का, कि हिजरत के सफर का साथी अली था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फातिह खैबर है। हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम किन कुर्बानियों से गुजर करके हम तक पहुंचा है। इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत जानवरों भी गवाही देते थे। बुखारी के रिवायत का एक रावी है सलमा इब्न अक़वा। सन हिजरी 74 में 80 साल की उम्र में इनकी वफात हुई सलमा की। इनकी कुन्नियत अबू सलमा या अबू आमिर या अबू अयास थी। बड़े शुजा बहादुर थे, बहुत मशहूर तीर अंदाज थे। इनका निशाना खता नहीं करता था, ऐसे तेज दौड़ते थे कि सवार इनकी रफ्तार को नहीं पहुंच सकता था। हकीकत थी। ऐसे साहिब फضل कमाल सखी थे कि बस अजीब इनकी सखावत का हाल। इनको मस्ती बहुत सूझती थी, चूंकि सिफात का मालिक था। तो जंगल में गए, देखा कि एक शेर ने, भेड़िए ने हिरन को शिकार कर लिया है। तो हजरत सलमा को मस्ती सूझी। सलमा इब्न अक़वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ लगाई और शेर के मुंह से हिरन छुड़ा लिया। तो उसने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, भेड़िए ने कहा, तुझे मेरे शिकार से क्या ताल्लुक? ये अल्लाह की तरफ से मेरा खुराक था जो मेरे मालिक ने मेरी रोजी के तौर पर मुकर्रर किया था। तूने मेरे मुंह से छुड़ा लिया, जबकि ये तेरा माल भी नहीं है। तो तुझे मेरी मुकद्दर की रोजी के दरमियान में हईल होने की क्या जरूरत? हजरत सलमा से भेड़िए ने इंसानी जुबान में बात की तो सलमा हैरत में पड़ गया। इस वक्त सहाबी नहीं है। मिशकात शरीफ में एक यहूदी के बाबत भी ऐसा वाकया है। यह बुखारी का रावी है, शुर्राह ने लिखा है इनके तर्जमतुल बाब में। तो फिर हजरत सलमा मुताज्जिब होकर के उसकी तरफ
گال پر ہاتھ لگا کر دیکھنے لگے، اوہو بھیڑیا ہو کر کے انسانوں کا سا کلام کرتا ہے، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ چونکہ جانوروں کو اللہ نے کالے کیے ہیں، زبان تو ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، تو وہ متعجب متحیر، کیا وجہ ہے کہ بھیڑیا ہو کر کے بولتا ہے؟ اگلا سنو جو سبق کا ہے۔ یہ واقعے میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت سلمہ ابن اقویٰ سے بھیڑیے نے کہا، او سلمہ، اگرچہ میرے میں زبان ناطق نہیں ہے لیکن میں حیوان ناطق تو ہوں، بولنے والا جانور تو ہوں، لیکن میری زبان میں بول نہیں ہے جو قدرت نے نہیں دیے ہیں، لیکن زبان تو ہے، پھر بھی میں بولتا ہوں انسانوں جیسا کلام، تجھے تعجب لگتا ہے؟ بڑی اس سے تعجب خیز بات میں تجھے بتاؤں؟ ارے اس سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ کھجور کے باغات والے شہر میں محمد الرسول اللہ نبی بن کر مبعوث ہو کر ہجرت کر کے آ گیا، اور سلمہ تو اب تک ان کے قدموں میں پڑھ کر کے ہلکا بگوش مسلمان نہیں ہوا، یہ تعجب کی بات ہے۔ وہ دوڑے دوڑے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے سلمہ۔ آقا نے فرمایا کیوں بھائی کیا بات ہے؟ اچانک ایک دم سے اسلام قبول کر رہے ہیں؟ تو کہ آقا مجھے بھیڑیے نے بھیجا، پھر پورا قصہ بیان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دی، کلمہ پڑھا، بہت اچھا اسلام ہوا، بہت اچھا اسلام۔ پھر تو حدیبیہ کے دن 3 مرتبہ بیعت کی، ابتدا میں، درمیان میں، اخیر میں، اور بہت اچھا اسلام ان کا رہا، بہت زبردست کام بھی آئے۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ابوبکر صدیق اور آقا پہنچ گئے ہجرت کے سفر میں، یہ حضرت علی 3 دن مکہ میں قیام رہا، پکار کر کے لوگوں کو کہتے تھے جن کی جو امانتیں ہیں وہ امانتیں اپنی اپنی وصول کر لے۔ اس میں یہ سبق تھا کہ نبی امین ہے، کل کو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہماری امانت لے کر کے ہجرت کر گیا تھا، چھپ کر چلا گیا تھا، اعلانیہ نبی نکلا ہے اپنے گھر سے اور دندناتے ہوئے نکلا ہے، اور امانتیں علی کے ہاتھ دشمن کے حوالے کر، دشمن کے پہنچا کر کے حضرت علی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ جب نکاح کی عمر کو پہنچی، آقا نے حضرت علی منگیتر بن کر کے تشریف لے گئے، جن کا قصہ میں ذکر کر چکا ہوں نکاح کے باب میں۔ حضرت شیخین نے ان کو آمادہ کیا تھا، ابو بکر عمر نے، 2 کو شیخین کہتے ہیں، 2 کو ختانین کہتے ہیں، ابو بکر عمر یہ شیخین ہیں اور عثمان و علی یہ ختانین ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی تعریف یہ ہے جو حضرات شیخین سے محبت کرے، ختانین کی عظمت، شیخین سے محبت کرے، ان کی افضلیت کا قائل ہو، ختانین سے محبت کرے اور اسلامی ذبیحہ کو استعمال کرے، یہ اہل سنت والجماعت کی علامت بیان کی۔ تو آقا کے پاس منگیتر بن کر کے تشریف لائے، واقعہ وہ میں ذکر نہیں کروں گا۔ آقا نے پیغام نکاح یعنی منگنی منظور کر لی، رشتہ ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے نکاح کے سارے اخراجات برداشت کیے اور حضرت فاطمہ الزہرا سے آقا نے نکاح جمعہ کے دن پڑھا دیا، صحابہ کے مجمع کو گواہ بنا دیا اور فرمایا بیٹی فاطمہ، خاندان قریش کے سب سے معزز فرد سے میں نے تیرا نکاح کرا دیا ہے، وہ علی ہے۔ آقا خود فرماتے ہیں خاندان قریش کا سب سے معزز فرد علی کے ہاتھ میں نے تیرا نکاح کر دیا۔ ان سے اولاد میں حسنین کریمین کو ہم جانتے ہیں، زینب کبریٰ، ام کلثوم کبریٰ کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا۔ جب تک فاطمہ زوجیت میں رہی حضرت علی نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر بھی ہیں۔ مختصر جب غزوہ خیبر ہوا، مدینہ منورہ سے تھوڑے دور فاصلے پر آقا تشریف لے گئے صحابہ کی جماعت کے ساتھ،
जहां यहूदियों की बहुत बड़ी आबादी थी, इनकी जिलावतनी भी हुई और इन पर भी एक तफसीली बहस है। खैबर के दिन आका ने ऐलान फरमाया, लउतियन्ना रायत गदन रजुलन, कल झंडा ऐसे आदमी के हवाले करेंगे जिसके हाथ अल्लाह खैबर फतह करेगा। तो बड़े बड़े सहाबा, छोटे सहाबा, बड़ों सहाबा के बाबत सोच में थे कि कल झंडा किसके हाथ जाता है, कौन फातेह की खबर बनेगा, किसके हक में ये अल्लाह ताला ने सआदत लिखी होगी। हर एक अपने मामद कोशिश भी करता था कि ये सआदत मेरे हक में हो जाए, सआदत, नेक बख्ती, नेक नामी, बड़े फजाइल के मालिक बन जाएं। सुबह हुई, आपने फरमाया आईना अली, अली कहां है? तो किसी ने कहा कि उनकी तो आंखें दुखने निकली है और वो देख भी नहीं सकते और इतने चिपड़े आंख में हैं कि खोल भी नहीं सकते। आका ने फरमाया आईना अली, यहां आओ। फिर आका ने लुआब मुबारक निकाला और अली की आंखों में मल दिया और फातिहा खैबर हजरत अली करार दिए गए। 18 आदमी मिलकर जो चट्टान उठाते थे, हजरत अली ने अकेले ने अपने हाथ से उठा लिया था। कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु 18 या 17 रमजान थी, सन हिजरी 40 थी, कूफा शहर था। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने, जबकि आप नमाज फजर के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, हजरत अली को शहीद कर दिया। अब देखिए, दो नजरिए, दो गिरोह बन गए। एक शिआने अली जिनको राबजी कहते हैं और एक हजरत अली के मुखालिफ जिनको खवारिज कहते हैं। ये हजरत अली की जान के दुश्मन थे खवारिज, और वो हजरत अली की मोहब्बत में इतने सरशार थे कि अली को अल्लाह का दर्जा दे दिया। जिनको रवाफिज कहते हैं, शिया इमामिया कहते हैं, जिनके हजारों फिरके हैं, और ये खवारिज हो गए जो इंतहाई दुश्मन। अब शहादत के बाद इंतहाई खतरनाक इख्तिलाफ कूफे में चला। एक रिवायत यह है कि हुसैन ने जनाजी की नमाज पढ़ाई, कूफे की मस्जिद जामे में दफन किया, लेकिन इमाम में तहकीक उस्तादी अल मोहतरम हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब बलकोदरवी नव्वर अल्लाह मरकदहु, जो सरजमीन गुजरात में इमाम तहकीक वल फतावा था, माए नास इनके फतावे जुब्दतुल फतावा पढ़े तो पता चलता है इस महक्की के सरजमीन गुजरात के इस महक्किक ने, शेखुल हदीस ने, फकीह असर ने एक जबरदस्त बात ये लिखी, 5 कौल नकल किए कि कूफा की मस्जिद जामे में या कूफा के कब्रिस्तान में या कूफा से 10 मील के फासले पर 3 बातें, चौथी बात बड़ी अजीब लिखी। इसलिए मैंने कहा 2 नजरिए शुरू से कायम हो गए थे, इसलिए हजरत अली की सीरत बयान करना बहुत मुश्किल। चौथा कौल ये लिखा कि मदीना दफनाने के लिए ताबूत में रखकर ऊंट पर ले जा रहे थे कि मदीना दफनाएंगे। खवारिज का जोर बहुत था, ऊंट पर ले जा रहे थे, रास्ते में ऊंट बिदक गया, न ऊंट मिला न अली मिले। ये भी एक कौल है। एक कौल ये है कि वे ऊंट मकाम तूत पर जाकर के, टाइम पर जाकर के हाथ आ गया और वही हजरत अली को दफन कर दिया। ये चंद अकवाल हैं। एक कौल ये है कि नजफ में जहां वल्द भर के शिया जमा होते हैं मुहर्रम में, और नजफ में हजरत अली की एक जगह कब्र मानते हैं और वो जियारत के लिए जाते हैं। इस लॉकडाउन में भी स्पेशल इंडिया से एयर करा करके 500 या 700 तो ऐसे माहौल में भी खास एयर करा करके वो गए हैं। ये 5वां कौल है कि नजफ में। खैर, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाह, खिलाफत वल खिलाफत मिन बाद 30 सनतन, 30 साल कम 3 महीने पूरे कर गए। इनके बाद हजरत हसनैन में से हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली
حضرت حسن ابن علی خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے، امیر معاویہ اور ان کے باہمی ایک اختلاف نزاع ہوا اور ایک اجتہاد ہوا. پھر حضرت حسن کے بابت اللہ کے پیغمبر کی پیشین گوئی پوری ہوئی، ھذا ابنی لعل اللہ یصلح بین الفئتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن وہ ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں جب آپس میں ٹکر کرے گی اور اختلاف پیدا ہوگا، یہ میرا بیٹا کائنات سے خون ریزی کو ختم کر کے اسلامی اتحاد کو باقی رکھ کر اسلامی انتشار دنیا میں نہ پھیل جائے، اس لیے مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرا دے گا. والخلافۃ من بعد 30 سنۃ، علی کے 3 مہینے باقی تھے وہ حسن نے پورے کر دیے اور خلافت ختم ہو گئی. اب اس کے بعد قیامت تک امارت اور حکومت باقی رہے گی، خلافت ختم ہو گئی. یہ مختصراً بہت ہی مختصر اشارہ کر کے پچھلی 5 جمعوں سے میں نے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان کی قدر سیرت کی جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی. اب عشرہ مبشرہ میں سے 6 باقی رہ گئے، 4 پیش ہو گئے. خلفائے راشدین میں سے 4 کی پیشی میں نے آپ کی خدمت میں کر دی. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے عظمت نصیب فرماوے، ان کی محبت نصیب فرماوے، ان کی تابعداری نصیب فرماوے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 5 تاریخ تو ہو گئی، آئندہ جمعہ 12 تاریخ ہے جو ربیع الاول میں ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول اور آپ کی وفات 12 تاریخ کو تھے. آپ عالمی دنیا میں ربیع کے مہینے میں تشریف لائے، اس لیے اس کو بہار کا مہینہ کہتے ہیں. یہ بہار کا مہینہ ہے، نشاط کا مہینہ ہے، چستی کا مہینہ ہے. ربیع الاول پہلی ربیع اور اس کے بعد ربیع الاخر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی سے محبت نصیب فرماوے. نبی کے نائبین جو قوام دین ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت نصیب فرماوے. ایک بات علی کے بابت روایت میں نے پڑھی تھی، ایک مرتبہ رات کو ایک انصاری صحابی کے یہاں پوری رات پانی واڑا، پوری رات پانی، گھر میں کچھ تھا نہیں، پوری رات پانی واڑنے گئے گزارے کے لیے. اس انصاری نے رات بھر پانی کھیت میں چھوڑنے پر 3 درہم قدرے دیے. پھاکا چل رہا تھا، 1/3 کا حریرہ بنائے، راب بنائی، راب، اور گھر میں تیار کیا کھانا. حسنین بھی بھوکے تھے، فاطمہ بھی بھوکی تھی، دودھ کا بھی مسئلہ تھا. مختصر ابھی تیار ہوا، دسترخوان بچھایا اور دستک دی کسی نے. علی مسکین ہوں، بھوکا ہو، پیٹ کمر سے لگ گیا ہے. وہ دے دیا حریرہ جو رات تیار کی تھی. پھر 2/3 باقی تھا، پھر سے بنایا. پھر تھوڑی دیر تیار ہوا تو دستک دی کہ یتیم ہوں، بے آسرا ہوں، باپ مر چکا ہے، بھوکا ہو، کھانا دو. وہ 1/3 2/3 جو باقی تھا وہ بھی اس میں سے 1/3 دے دیا. پھر تھوڑا سا باقی رہا مزدوری کا 3 درہم، اس سے پھر کھانا تیار کیا. قیدی ہوں، جیل خانے سے رہا ہو کر آیا، حالت خراب ہے، کچھ بھی ہے نہیں، بھوکا ہو. پہلے سے فاقے میں مست تھے، یہ رات بھی فاقے پہ گزار دی. اور قرآن نے اس قصے کو نقل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ غلامان محمد وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی محبت کے لیے یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ صفات ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ اعلانات پچھلی چند جمعوں سے چل رہے ہیں کہ جیسے جیسے موقع ملتا ہے دینی ادارے وہ دین کی خدمت انجام دیتے ہیں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی کام کرتے رہے تو ہمارے علاقے کے ادارے بھی الحمدللہ تشریف لاتے ہیں. جامعہ کاشف العلوم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، یہاں مفتی داؤد صاحب کے ادارے سے مولانا صادق صاحب اور ساتھی تشریف لائے ہیں. ادارے کی خدمات ہمارے سامنے ہیں. اسکول اور مدرسے کی مائع ناز ٹھوس تعلیم دینے والا ادارہ ہے. ضروریات بھی زیادہ ہیں. زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدرسے کا نماز سے فراغت کے بعد تعاون فرماتے جائیں. اللہ توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.